السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں صرف 2 مہینے 60 دن باقی رہ گئے۔ 3 کام ہیں جو ہمیں اب شروع کر دینا چاہیے اور یہ 3 کام بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ سبھی حضرات، ہم تمام لوگ ان 3 کاموں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، اب آپ کو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا رجب کے وظیفے ملنا شروع ہو جائیں گے۔ رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لو، یہ ٹونا ٹوٹکا کر لو، یہ عمل کر لو۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلا عمل جو ہمیں رجب کے مہینے میں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کے اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی دعائیں مانگنے کی؟ حضور تو بخشائے، حضور کے صدقے میں تو ساری کائنات بنی، اللہ کے محبوب، تمام پیغمبروں کے سردار۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعائیں مانگ کر امت کو تعلیم دی کہ دیکھو، رمضان کو پانے کی دعائیں مانگو۔ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا۔ یہ جو زمین کے نیچے جا چکے ہیں نا، قبروں کے نیچے جتنے بھی ہمارے لوگ دفن ہیں، ان سے پوچھا جائے، اگر ان سے بات پاسبل ہو سکتی، ان سے پوچھا جاتا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو یہ کہتے ہیں رمضان کا 1 منٹ مل جائے، بس رمضان کا 1 دن مل جائے، رمضان کا 1 گھنٹہ مل جائے۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ رمضان کی قدر کیا ہے، تو اللہ سے دعا کرو، کیونکہ نہیں معلوم کہ ہماری یہ آتی ہوئی سانسیں کب رک جائیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زندگی کی ڈور کب ٹوٹ جائے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اب کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، نہیں معلوم کہ ہم رمضان تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے مہینے تھے، آج وہ ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں۔ تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ رمضان کو حاصل کرنے کی دعا اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ، رجب تک تو میں آ گیا، بس یہ رمضان اور نصیب فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صحابہ اکرام دعا مانگا کرتے تھے، اور بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان سے وہ رمضان کو پانے کی اللہ سے دعائیں مانگنا شروع فرما دیتے تھے۔ تو پہلا کام رمضان کو پانے کی اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دوسرا کام، اپنی عبادتوں کو بڑھا دیجیے۔ ابھی سے عبادت کرنے کی عادت اپنی بڑھا دیجیے۔ 5 وقت کی نمازیں وہ تو ہمارے اوپر فرض ہیں ہی، اس کے علاوہ اپنی عبادتوں کو بڑھائیے، نفلی نمازوں کو بڑھائیے، نفلی روزوں کو رکھیے، اپنی عبادتوں کو ابھی سے عبادت کی پریکٹس شروع کر دیجیے۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، ابھی سے عبادتوں کی پریکٹس، دعا میں خوب وقت صرف کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جتنا بڑا مہمان گھر پہ آ رہا ہوتا ہے، اتنی ہی زبردست تیاریاں اس کے ویلکم کے لیے، اس کی مہمان نوازی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو رمضان یہ تو تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس کی تیاری بھی پہلے سے کرنا چاہیے۔ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم پہلے سے فٹ ہوں، عبادت کے لیے ایک دم ریڈی ہوں، ہمیں نفل نماز پڑھنے کی عادت ہو، تہجد میں اٹھنے کی عادت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی تیاری رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی ہے، دوسرا کام۔ تیسرا کام، قرآن مجید کی تلاوت۔ رمضان کا مہینہ چلا گیا تھا، جیسے ہی عید والا دن آیا تھا ہم نے قرآن مجید کو بند کیا تھا، مہینوں گزر گئے، رجب کا مہینہ شروع ہو گیا، 10 مہینے تقریباً گزر گئے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہو چکے ہوں، 1 پارہ پڑھنا کوئی ہمارے لیے مشکل نہ ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دو، پاؤ پارہ، آدھا پارہ، 1 پارہ ابھی سے پڑھنا شروع کرو، تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم قرآن مجید پڑھنے میں ایک دم پرفیکٹ ہو چکے ہوں، ہماری عادت بن چکی ہو قرآن مجید پڑھنا۔ تو یہ 3 کام ہم ابھی سے شروع کر دیں۔ اور چوتھا اہم کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی عبادات ثابت ہیں، نماز، روزہ، قرآن، صدقہ، ہے نا، ذکر و اذکار، تسبیح، درود شریف، استغفار، جتنی بھی عبادت کے کام حضور سے ثابت ہیں، ان کے علاوہ جو ادھر ادھر کے کام ہیں، یہ وظیفہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ان تمام چیزوں سے بچیے۔ تو یہ 4 کام ہیں جو رجب کے مہینے میں ہمیں
شروع کر دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چاروں کام آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔